کو ایک بات اور کہتا چلوں، جو آپ نے بات کی اپنے ابتدائیے میں مارنگ بلوچ کے بارے میں، کہ انتظامیہ کا یا جو بھی ریاستی اس کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ جا کے جو جعفر ایکسپریس میں جو دہشت گرد مارے گئے تھے ان کی لاشیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. لیکن میں نے آپ کے فرائیڈے ٹائمز کے لیے ایک مضمون لکھا تھا جو کہ ایک کھلا خط تھا وزیر اعظم کے نام. اس کے اندر اتفاق سے یہ بات میں نے ذکر کی تھی، and I just want to read this out to you. جی. کہ میں نے اس میں لکھا کہ Dr. Marang Baloch has caught the imagination of the Baloch youth. She's a natural ally of the Federation, not its enemy. The BLA attacks have put her in a terrible bind. Lots of people will judge her for how she responds to these attacks. That will be a mistake. The space she occupies is unenviable. On the one hand, she has to remain relevant to the Baloch. On the other, as a rights activist, she would be asked to condemn the heinous ethno-nationalist murders of the non-Baloch. She will be walking on burning coals. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مارنگ بلوچ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمیں یہ جو ایک تناؤ ہے، جو اس وقت جو تناؤ کی کیفیت ہے، کہ وہ اگر بلوچ کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ ریلیونٹ نہیں ہے. پھر اس کو اسی طریقے سے دیکھا جائے گا جیسے ان بلوچوں کو دیکھا جاتا ہے جن کو کہ بلوچ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سمجھتے ہیں. تو مرنگ بلوچ کو یا اس طرح کے جو اور جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اپنی کریڈیبلٹی رکھنے کے لیے یہ جو بہت ہی باریک جو ہے وہ ہائی وائر ایکٹ ہے. ہاں جی. اور یہ ایک پل سرات ہے جس کے اوپر سے وہ لیکن میں سمجھتا ہوں، لیکن میری ذاتی یہ رائے بالکل، میں ویسے تو اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ اس کی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی ہی کوئی ایزی پوزیشن نہیں ہے. وہ اپنی جو اس کا ایک ہے کانسٹیٹیوشنل فیڈرل ایک جو ہے لنک اس کو بھی رکھنا ہے، ساتھ میں جو اپنی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی چلنا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے اعجاز صاحب کہ یہ جو مڈل کلاس لیڈرشپ آئی ہے اور ایکٹیویزم ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں بھی جس طرح سے آبادی بدلی ہے، تو یہ میرے خیال سے تھوڑے سی معاملات اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی جو ہے پوزیشن یا پالیسی جو ہے تھوڑی سی مختلف رکھیں ماضی کی جو پیٹرنز ہیں. اگرچہ کہ بڑی ٹاکسک ہسٹری ہے اور وائلنٹ ہسٹری ہے، لیکن آپ اچھا یہ سوال ہی آ گیا ہے. میں یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ڈو یو اگری ود the loyalty test that the Baloch activists and politicians are constantly subjected to? Isn't it counterproductive and demeaning? جی بالکل، بہت بہت ہی اچھا سوال ہے یہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ان کی جو وفاداری ہے اس کو کس چیز پر ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ اس کو اس فریم ورک پر ٹیسٹ کر رہے ہیں جس فریم ورک کو وہ قبول کرنے سے انکاری ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے یا تو وہ جو فریم ورک ہے اس میں آپ نے ان کو حصہ دار بنایا، ہاں ٹھیک ہے، ان کو حصہ دار بنایا ہوتا تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم اس فریم ورک پہ ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، وفادار ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے پہلے، یعنی وہ شاکی ہیں، وہ ناراض ہیں، وہ غصے میں ہیں، اور جس بنیاد پر وہ شاکی ہیں، ناراض ہیں اور غصے میں ہیں، اسی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہ جی پہلے تو آپ ثبوت دیں کہ آپ وفادار. بھائی یہ تو جو ہے نا گاڑی کو گدھے کے آگے لگانے کے مترادف ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. اور میں اسی لیے آپ کے پروگرام کی توسط سے اور فرائیڈے ٹائمز میں بھی لکھا ہے، میں نے ڈان کے لیے بھی لکھا ہے کہ یہ جو دیکھیں آپ نے کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم بالکل کرنا ہے، کسی کو اس بارے میں شک نہیں ہے. جو آپ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور جو قتل و غارت کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو آپ نے نمٹنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو موٹیو بیسڈ اپروچ لینی ہے کہ جس میں آپ نے ڈی موٹیویٹ کرنا ہے
جو باقی بلوچ ان کو آپ نے ان کی وفاداری کا امتحان لینے سے پہلے ان کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ اگر وہ وفاق کے دائرہ کار میں رہتے ہیں تو ان کو وہی جو ہے نا پریولیج ملے گی آف بینگ اے پاکستانی جو باقیوں کو مل رہی ہے. اس سے پہلے آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آپ کی وفاداری کا امتحان لینا. جی بالکل، جی بالکل. میں تو ویسے بھی کسی سے بھی یہ امتحان نہیں لینا چاہیے. میرا تو یہ بڑا کلیئر ویو ہے. آئی ایم سو ہیپی رضا کہ آپ نے یہ بات کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امتحان بلوچوں کے ساتھ تو جو کچھ ہے سو ہے ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے بنگالیوں کے ساتھ بھی کیا تھا, اس کا نتیجہ ہم نے جو ہے وہ بھگت لیا. لیکن یہ جو ہے یہ جو پاکستان سٹڈیز کے پرچے میں سے شروع ہوتے ہیں, وہاں سے یہ آپ جو ہے نا گھوٹنا شروع کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ آگے جا کے تاریخ نہیں پڑھیں گے, وہ صرف ساری زندگی پاکستان سٹڈیز ہی پڑھتے رہیں گے؟ وہ تاریخ پڑھیں گے نا, جب وہ تاریخ پڑھیں گے تو ان کو بے شمار چیزیں پتہ چل جائیں گی. درست درست. وہ پھر جس وقت مضمون لکھیں گے تو اس مضمون کی نوعیت ذرا فرق ہوگی. جی جی بالکل بالکل بالکل. اب کراچی میں ایم کیو ایم کو کتنی دفعہ ایم کیو ایم وفادار بھی بنی اور کتنی دفعہ ایم کیو ایم غدار بھی بنی. نیب اور اے این پی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. مطلب اس ملک میں سیاست میں ہر 5ویں 6 سال کبھی کوئی وفادار ہوتا ہے, پھر وہ غدار ہوتا ہے, پھر وہ جیل میں ہوتا ہے, پھر وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. مطلب یہ ایک لکیرانی سیزن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے غداری کا سیزن, سپرنگ فال. اچھا, یہ عمیر مظفر صاحب نے اچھا پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ صرف بیانیہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے جو نیچرل گیس ریسورسز ہیں وہ, یہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے ریسورس کرز پہ بات کی تھی. اجاز عمیر, آپ پچھلے ہفتے کی ہماری ڈسکشن ذرا دیکھ لیں تو اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ جو قدرتی وسائل ہیں اس کے اوپر بھی تو بہت بڑا جھگڑا ہے اور بہت بڑا ایشو ہے. اور یہ اجاز صاحب, یہ تھوڑا سا آپ یہ جو گریونس ہے اب اس کو بھی تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی فیڈرل فریم ورک میں ہی ہوگا, ظاہری بات ہے. مگر مسئلہ یہ کہ ہماری اس کے ڈیپ ڈاؤن ہماری فیڈرل جو فریم ورک ہے اس میں بھی مسائل ہیں. وہ بھی اس طرح سے ایک جیسے کہتے ہیں ویل آئلڈ مشین نہیں ہے جو چل رہی ہے. جی یہ جو آپ نے بات کی نا, this is the greatest understatement since Noah said it's about to rain. ٹھیک ہے نا, کہ وہ آپ نے تو مطلب پیار سے یہ کہہ دیا کہ ہمارے وفاق میں بھی بہت مسئلے ہیں. اور بھائی جان وفاق میں تو مسئلے ہی مسئلے ہیں, اور وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. بھائی وہ اب دیکھیں نا, وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, مطلب صدر صاحب نے سارے قوانین بالائے طاق رکھتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ ٹریبیونل ہی چینج کر دیں. ٹھیک ہے, فورسنگ دی اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹو سے کہ جناب یہ ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے آپ کا ڈائریکٹو. تو یہ تو اب یہ ہو رہا نا کہ اگر یہ چیز نہیں ہو سکتی تو گول پوسٹ ہٹا دو. اب تو آپ دلیل کے ساتھ بھی نہیں کام لے پا رہے نا. اب تو سمپلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ گول نہیں ہوا. ہاں درست. ٹھیک ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اون گول کانسٹنٹلی ہو رہے ہیں,